بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الوحدة وسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سردار کا عالم کیا ہوگا. اور مدینہ کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں جو فردوس تصور ہے وہ منظر یاد آتے ہیں. ہوا کے دوش پر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے تو طیبہ کی فضاؤں کے کبوتر یاد آتے ہیں. جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر مجھے طائف کی گلیوں کے وہ پتھر یاد آتے ہیں. عزیز بچوں، میری بیٹیوں اور معزز قرائے کرام، محترم پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ کرام، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. اسی موضوع پہ کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہیں سنیں اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. محفل میلاد کہیں یا سیرت کا پروگرام کہیں، اگر میلاد کہتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے
بچی ہے، بہن بھائی ہے، تو اس کا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، اس کو سیلیبریشن ہوتی ہے اور اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے، پھر اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، بھائی کا برتھ ڈے منایا۔ تو کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے، اہل خانہ کو خوشی ہوتی ہے، کسی کی قبیلے کو خوشی ہوتی ہے، کسی کے آنے کی پورے علاقے کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی کے آنے کی خوشی پورا ملک مناتا ہے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جن کی خوشی پوری کائنات نے منائی، صرف دنیا نے نہیں، عقبہ نے نہیں، ساری کائنات نے، رب کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے سب نے آپ کی آمد کی خوشی منائی، اور اس خوشی منانے کا نام میلاد ہے۔ اور دوسری وجہ میلاد منانے کی یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہوتا ہے تولد، پیدا ہونا۔ ہم ان کی پیدائش مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال منایا گیا، یوم وفات منایا گیا، اس لیے کہ بحیثیت مسلم ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، جتنے بھی نبی ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا وفات نہیں منائی جاتی، صرف میلاد منایا جاتا ہے۔ جہاں تک سیرت کا تعلق ہے، زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ملتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پڑھے، بچوں کے لیے سیرت ہے، آپ کا لڑکپن پڑھے، لڑکوں لڑکیوں کے لیے سیرت ہے، آپ کی جوانی پڑھے، جوانوں کے لیے سیرت ہے، آپ کا اس سے آگے کی زندگی پڑھے تو باقی پوری انسانیت کے لیے سیرت ہے۔ تو زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین ہو سکتا ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک دفعہ بڑی حسرت سے پوچھتی ہیں کہ ابا حضور، مردوں کے لیے آپ کی سیرت ہی سیرت ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں، آپ کا بیٹھنا سیرت، آپ کا اٹھنا سیرت، آپ کا چلنا سیرت، آپ کا بولنا سیرت، آپ کا گفتگو کرنا سیرت، آپ کا خاموش رہنا سیرت، آپ کا سو جانا سیرت، آپ کا سجدہ سورت، آپ کا رکوع سیرت ہے، آپ کا قیام سیرت ہے، آپ کا رات کا جاگ کے رب کائنات کے سامنے مناجات کرنا سیرت۔ مگر ہم خواتین کے لیے کون سی سیرت ہے؟ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں لگا رہی تھی تندور کے ساتھ، تو کہا بیٹی فاطمہ ایک پیڑا بنا کے مجھے دو، میں بھی روٹی لگا دیتا ہوں، اور آج سے قیامت تک جو بھی مسلمان خاتون ایمان والی خاتون اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے روٹی لگائے گی، وہ محمد کی سیرت ہوگی، وہ محمد کی سنت زندہ کرے گی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پیڑا بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر رکھ دیا۔ آپ نے اس کی روٹی چپٹی کی اور اسے تندور کے ساتھ لگا دیا۔ پھر باپ بیٹی میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں باپ بیٹی مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو فاطمہ بار بار اٹھ کے جا رہی ہیں، تندور میں جھانکتی ہیں، پھر آگے بیٹھ جاتی ہیں، اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ تو کیا دیکھنے جاتی ہے بار بار تندور میں؟ تو کہا ابا حضور میں نے بھی آپ کے ساتھ روٹیاں لگائی تھی، جو لگائی تھی وہ پک بھی گئی، میں نے نکال کے ایک وہ کانے کی بنی ہوئی چنگیر ٹائپ ہوتی ہے اس پہ رکھ دی تھی ڈھانپ کے، مگر جو آپ نے روٹی لگائی ابھی تک کچی ہے، پک ہی نہیں رہی، اسے بار بار دیکھتی ہوں۔ تو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جس کو محمد کے ہاتھ لگ جائے نا محبت والے، اسے جہنم کی آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس پیڑے کو کبھی نہیں پکائے گی، اسے کبھی نہیں جلائے گی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خواتین گھر میں جو بھی کام کاج کرتی ہیں نا گھر والوں کے لیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے مرد تو جہاد پہ جاتا ہے، ہم خواتین گھر پہ کیا کریں۔ میلاد منانے کا سب سے احسن، بہترین، عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالا جائے۔
علامہ راغب نعیمی دامت برکاتہ العالیہ جامعہ نعیمیہ لاہور کے پرنسپل ہے، وہ اپنا واقعہ کل کا بیان کرتے ہیں کہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا اور راستے میں نے سیرت اور میلاد کے نام پہ وہ بے ہنگم اور بیہودہ چیزیں دیکھی ہے کہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو سیرت کے پروگرام تک منانے نہیں آتے. ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ہو رہے ہیں، موسیقی ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈگ لگے ہیں، اور خواتین اور حضرات سارے کے سارے اس پہ ناچ رہے ہیں. یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ سیرت منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ سیرت تو یہ ہے، محبت کا اظہار یہ ہے کہ خود کو ان جیسا کیا جائے. ہمیں بھی کسی سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، اقارب ہیں، اساتذہ ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس جیسے بن جائیں، لباس ویسا ہو، چلنے کا انداز ویسا ہو، گفتگو کا انداز ویسا ہو. یہ محبت ہے. اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے کہ جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ہم سیرت کے نام پہ وہی چیزیں کر رہے ہیں اور اس کو ہم میلاد کا نام دیتے ہیں. یہ میلاد نہیں ہے، یہ سراسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. سیرت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیرت کے سانچے میں ڈالو، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. میں نے پہلے عرض کیا کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر شخص کے لیے حضور کی سیرت موجود ہے، اور اس سیرت کو ہم تک پہنچانے والے حضور کے سچے اور پکے یار تھے، صحابہ کرام تھے، یا آپ کے اہل بیت تھے. ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو حضور کے ایک ایک لمحے کی خبر ملے گی. حضور کی محفل کیسی تھی، حضور کی تنہائی کیسی تھی، حضور جب اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے آپ کا رویہ کیسا ہوتا، حضور جب صحابہ کرام میں بیٹھتے آپ کا رویہ کیسا ہوتا، حضور جب مزدوری کے لیے نکلتے اس وقت آپ کا رویہ کیسا ہوتا، حضور جب میدان جہاد میں ہوتے آپ کا رویہ کیسا ہوتا. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، مگر ادھر دیکھنے کی بجائے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سیرت کا پروگرام منا رہے ہیں. ایک اشتہار میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، بڑا سا اشتہار ہے، مختلف خواتین کی تصویریں لگی ہیں اور یعنی میک اپ زدہ چہرے تھے، کوئی حجاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اس تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کے نام لکھے تھے کہ یہ مقررہ ہے، یہ بیان فرمائیں گی، یہ نعت پڑھیں گی، یہ تلاوت کریں گی، اور اوپر الگ خانے میں لکھا تھا مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، مرد بھی تشریف لا سکتے ہیں. وہ کون سی سیرت منا رہی ہو کہ خواتین کو گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہیں، خواتین کو یہ اجازت نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچے، گو کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہو. تو کون سی سیرت منا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی جا رہا، اسے سیرت نہیں کہتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جا رہی ہیں. محبت تو یہ ہے کہ بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہتے کئی سالوں تک اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دے. اور اگر کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تو جو پریشانی ہے نا تیری، میں سمجھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس صحابی کی بیٹی تھی؟ جی اس میں نہ قرآن پاک میں اشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول کے نعرے لگاتے ہیں اور جھنڈے لہراتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے. اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ ان کے اباؤٹ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل
जो है वो हजरत इस्माइल है। जिस क्लास में से पहले हैंड रेज होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा जवाब देने का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कितने हज और कितने उम्रे किए? तो यहाँ 9th और प्री-9th में मुकाबला चल रहा है, इन्हीं में से कोई जवाब देगा, या अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो 9th प्री-9th उनमें से भी कोई जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है, 1 हज और 4 उम्रे की। के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? आप में से जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह कबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? हजरत फातिमा। अहमद। कोई और बताना चाहेगा? नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद भी था, लेकिन अहमद किन्होंने रखा था और मोहम्मद किन्होंने रखा था? प्यारी बच्ची ने बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सब मिलकर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? वफात कब हुई? क्लास 1 का बच्चा बता सकता है? क्लास 1। चलिए मुकाबला स्टार्ट करते हैं प्री-9 पर। चंद अहम गज़वात के नाम। इसका आंसर दोनों ने आधा आधा दिया है, ये पॉइंट दोनों में बांट दिया, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। एक तो नाम दिया वो मक्का के किस मोहल्ला में पैदा हुए? कौन बताएगा? मक्का के किस मोहल्ले में? मैं कबीले की बात नहीं कर रहा, मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मोहल्ला किसी भी क्लास से जो बता सकता है? जी सौकुल लैल नाम है, सौकुल लैल, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ना 9th से लिया, 9th प्री-9। कौन कौन से सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे? ये हजरत अली और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रब सोने पल विच सुनिया मेरे दिल दिया सब दुआवा, एक हाब सुनावा, एक हाब सुनावा। आका दा बेड़ा पलका दीदारी, दिल करे गुजारा ते उम्र में सारी का
سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضا گئی حضرت عائشہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں پہلو میں کون دفن ہے؟ حضرت غلط، ایک نام سے جدا ایک غلط ہے. آپ میں سے کوئی کون بتائے گا؟ باقی عوام سے کوئی آپ میں سے بتانا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بچن کا کیا نام تھا؟ جو جانور انہوں نے استعمال کیا تھا پوری معراج کے وقت، ان کا نام کیا تھا اس جانور کا؟ معراج کے وقت نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نکاح کس صحابیہ سے کیا؟ کوئی اور؟ بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیوں کا نکاح کس صحابی سے ہوا؟ حضرت عثمان. کون بتائے گا کن دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا؟ حضرت زینب. ٹھیک، میں کہہ رہا ہوں کہ غلط بتا. کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ لڑکیوں کا نام یکے بعد دیگرے نے بتا دی. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا کیا نام ہے؟ کا واقعہ ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ تھا وہ کس سال پیش آیا تھا؟ کوئی جواب دینا چاہے؟ شعبان 2 ہجری کو. اور اسی سے ریلیٹڈ کہ کس نماز کے دوران تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا؟ کس نماز کے دوران تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا؟ جی بیٹا. نہیں، غلط جواب. نماز ظہر کے بعد. آپ پہلے بول چکی ہیں تو اس کا جواب پری 9 کے حصے میں جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحق ذو العصف
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللہ کی اتنا مانتا ہوں شیطان میں دور سے، اور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ جو نہایت مہربان ہے، جس نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کس نے غسل دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. نیکسٹ پرسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد. نیکسٹ پرسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 53. انسان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا کیا نام ہے؟ جی، مواقعات مدینہ. مکہ ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ مکہ ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ پیارے بچے بیٹھ جاؤ، اس طرح نہیں کرتے. بیٹھ جاؤ. نہیں کوئی اور؟ نہیں، غلط جواب. جی بیٹا، غلط جواب. جی بیٹا اتنی گھبرائی ہوئی تھی، دوسری بات نہیں بولے. نہیں، غلط. 10ویں سال بالکل صحیح جواب. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم. کتاب فطرت کے سرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشہ ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا. جناب صدر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری اور باطنی وسعتوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور بین الاقوامی سیرت ہے، جو کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے. جناب صدر سرور کائنات پر لاکھ کشائی کرنے سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے نظر دہرائیے، جب دنیا دید و دار کفر کی یلغار تھی، سرکشوں کی بھرمار تھی، انسانیت سوگوار تھی، عبادیت کی جے جے کار تھی، ظلم و عدوان سے سرشار تھی، انصاف سر نبو تھا، شرافت مٹ چکی تھی، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلے قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسایہ کا رقیب تھا. خدائی انسانوں میں بچ چکی تھی، جنگ و جدل نے حرمن حمیم پھونک دیا تھا اور ارب و ضرب کی عادتوں نے انسانوں کو خون کے سمندر میں غرق کر دیا تھا. لوگ انسان بھیڑیوں کے روپ میں عصمتوں کا خوب پی رہے تھے اور عزت و آبرو کا رنگ روح مسخ کر دیا گیا تھا. ہر طرف تاریخیوں کا ہجوم تھا. ابن آدم سینکڑوں خداؤں کی چوکھٹ پر سر نبو تھا. جگہ جگہ بت کھڑے تھے. زیر دستوں پر زبردستوں کی فرما روائی تھی. مجبوروں اور لاچاروں پر سرداروں اور جباروں کی حکمرانی تھی. نہ محبت، نہ مربت، نہ عدل و انصاف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول پاک کی ہستی بہترین نمونہ ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے، کان خلقہ القرآن. آپ تو چلتے پھرتے قرآن ہے. رکے جو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے جو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو چھاؤں جیسا ہے. جناب صدر قرآن باقی مصطلحات کا درس دیتا ہے تو میرا نبی نماز پڑھ کر دکھاتا ہے.
قرآن باتوں زکوٰۃ کی صدا لگاتا ہے تو میرے نبی مسائل زکوٰۃ سمجھاتا ہے. قرآن وَاجِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا گزشتہ سناتا ہے. رسول عربی غزوات کے ہر میدان میں اس کی عملی تفصیل نظر آتے ہیں. قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ کے عقائد ہیں، تشریح کی آیتیں آپ کا جمال، توجہ اللہ کی آیتیں آپ کی خلوت، مہر و رحمت کی آیتیں ہیں آپ کا حال. اور اس لیے ہے قرآن کی ہر آیت آپ کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سنت اور مقام نبوت کی تعبیر ہے. یہ اس لیے میری دعوت ناقابل تسخیر ہے کہ اگر قرآن کی علمی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی عجائبات کبھی ختم ہونے والی نہیں. جنت کے سلطان ہے محمد، جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد. مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد. شکریہ. مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گے رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان 12 ربیع الاول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل ہے، اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے. یہ ایک نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے آگے تمام تر کلام ہیچ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے. مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر، جس کا دودھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنی گود میں کھلایا. دوستو، آج کے دن کو کیوں نہ ہم عید کہیں؟ یہی تو وہ دن ہے جس دن بنی نوع انسان کو پتھر کے بتوں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا رستہ مل گیا. ذرا سوچو، اگر آقا نامدار نہ تشریف لاتے، فخر موجودات خاتم المرسلین تشریف نہ لاتے، تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس طرح کی کھاد چھان رہے ہوتے. جناب صدر، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. مسلمانوں، مناؤ عید میلاد النبی، مناؤ، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی
wasallam. Rabiul Awwal is the festival to commemorate the birth anniversary of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is celebrated on the 12th of the Rabiul Awwal. From the Muslims' point of view, this day marks the most important event in the history of the world. Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, is regarded as the chief of the prophets, the perfect man to whom the Holy Quran has revealed, the best exemplar and the greatest benefactor of mankind. He is person for whom God has proclaimed that A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah sends down His blessings on prophets, and His angel constantly invoke His blessings on him. Do you, O believers, also invoke Allah's blessings on him and offer him the salutation of peace. On this occasion, therefore, public meetings are held in the mosques on different aspects of the life of this great man. On this day, each Muslim take an oath. We follow our Prophet's Sunnah. Ameen. Thank you. عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں جو تجھ سے تو مانگوں کس سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو نادان ہے جن کے پلے کچھ نہیں انہیں بھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. 6 صدی عیسوی کا آخر تھا. یہ صدی جہالیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے. انسان کی بے روی اور فساد کا کوئی علاج ان کے پاس نہ تھا. ان مذاہب میں اتنی تحریف اور ترمیم ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل کا پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. چند بے جان رسموں کا نام مذہب اور بت پرستی کا نام عبادت رکھا گیا تھا. ہر طرف ظلم و ستم کا راج تھا. نظام ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نظام ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہہ کر تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. جناب صدر،
معاملہ کسی ایک سوسائٹی، ایک شہر اور ایک ملک کا نہیں بلکہ بحر و بر میں فساد ہی فساد تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ ساری نوع انسان نے خودکشی کی قسم کھائی ہے اور اب کوئی انسان زندہ نہیں رہنا چاہتا، اور پورے عالم پر ایسی تاریخی چھائی تھی کہ تب کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے دنیا والوں نے اندازہ لگایا کہ ظلم کی تحویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ باران رحمت برسنے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ رحمت کی بارش برسنے والی ہے جس کے لیے ارض و سما کی ساری مخلوق سراپا انتظار تھی۔ اس بحران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے عزیز ان کے حقوق ضبط کر لیتے تھے اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس بحران جادواں کا انتظار ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی اور داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ ایسا داغ تھا کہ وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ اسے صبح بحران کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جناب صدر، بالآخر ربیع الاول کے مہینے میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی جب حضرت آمنہ کے گھر سید الاولین و آخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان شعر سے کرنا چاہوں گی۔ شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، مجھے اپنی طلب سے سوا چاہیے، اب جیسے ہم ایسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا ہوتا چاہیے، سب سے گانے کے سائے میں در چاہیے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، فتن بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب صدر، آج آپ رحمت العالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارک نے زندگی کے ساتھ تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ذاتہ حیات ہے۔ جناب سر ختم الرسل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے
से मुनव्वर हुए आप पर, और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। आप अजीम बसानार भी थे, दुनिया को सुनाने वाले भी थे, आप आखिरत और आखिरत को बनाने वाले भी थे। खुदा की रहमतें हैं और जलवे मोहम्मद के, खुदा की रहमतें हैं और जलवे मोहम्मद के रहे किस्मत रहे इज्जत मेरे दामन में क्या क्या है। जनाब वाला आप मोहम्मद भी अहमद भी अर्ज के वजह कायनात भी और पैगंबर इखलाक भी, ये पैगंबर औला ही थे कि आपके जाने दुश्मन भी आपके जानसार बन गए और देखते ही देखते आलम नूर तौहीद रिसालत से झुकाने लगा। ये पैगंबर इनकलाब के आला अखलाक ही थे कि वो फतह भी ठहराए और हुक्मरान भी। इस दुनिया में आप ही वो अजीम शान हस्ती है जिससे ज्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ नहीं की। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब वाला आप ही वो अजीम रहनुमा है जिसके चेहरे को बदला कहा गया, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नशरह कहा गया, जिसकी तारीफ में वरफ़ना का जिक्र कहा गया और इस वजूद को रहमतुल आलमीन कहा गया। जनाब वाला कुछ वक्त का तकाजा है, कुछ लफ्जों की किल्लत है। अगर मैं नबी वसल्लम की शान मुबारक बयान करने लगूं तो ये दिन खत्म हो जाएगा, ये रात खत्म हो जाएगी, तमाम रातें गुजर जाएंगी, लम्हा लम्हा गुजर जाएगा, सूरज की रोशनी चांद की चमक खत्म हो जाएगी, समंदरों का पानी सूख जाएगा, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक खत्म नहीं होगी। जनाब अली वकार आप मैं अपने बिगड़े हुए लफ्जों को समेटते हुए इस तकरीर का एहतमाम करती हूँ। वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर, वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर सलीका हमें जिंदगी का सिखाकर, जो थे दरमियान उन बुतों को हटाकर खुदा को ही सजदा करना नबी का, जमीन नबी की जमाना नबी का, जमीन नबी की जमाना नबी का, सारी खुदाई खजाना नबी का। शुक्रिया।
सही। मुस्कान नदीम, लैटिन दिल खोल के देना बेटा। हमारा आमना, कैला, क्लास 9 से भी हम कुछ बच्चों को ट्रॉफीज देंगे जिन्होंने ज़्यादा जवाबात दिए हैं। उनमें से पहला बच्चा है आतिफ मुख्तार। इसके अलावा जैफा बिनते अतीक, अब अनाउंस करेंगे क्लास 6 और 7 में से। तो क्लास 6 के लिए क्लैपिंग करें। कौन सा है क्लास 6? और क्लास 7 विनर है क्लास 7। बस उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा। नेक्स्ट है कन्ना। दावत दूंगा सर अयाज को कि वो आए और साथ बच्चों में इनामात तकसीम करें। नेक्स्ट मरियम फ्रॉम क्लास 7। निमरा बिनते अल्ताफ, नेक्स्ट में सर उसामा को दावत दूंगा तो वो आए और बच्चों में नमाज तकसीम करें। क्लास 6 में ज्यादा जवाबात दिए हैं अलीजा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है नातिया मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन। तो नातिया मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मुबशरा फातिमा। सेकंड पोजीशन हासिल की है अजरफ ने।
नातिया मुकाबले में हासिल की है वसी हैदर फ्रॉम क्लास 7। और स्पीच के लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल की है शैला फ्रॉम क्लास 3-9। सेकंड पोजीशन हासिल की है उमायमा फ्रॉम क्लास 7। बेटा कम्युनिटी से बैठे। थर्ड पोजीशन हासिल की है शर्मीन फ्रॉम क्लास 3-9। क्विज वाली फाइल मलाइका मुख्तार फ्रॉम क्लास 6। सुबहान फ्रॉम क्लास 3-9।